اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ آل محمد کا عظیم خالق بانیان جشن کی بسایا یہ جشن کا اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ سب کا اس پاک پررونق محفل جشن میں شرکت کرنا آل محمد کا عظیم خالق اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کے دن کا صدقہ جتنے مومنین بیمار ہیں، بالخصوص ہمارے بزرگ بیمار ہیں، آل محمد کا عظیم خالق ان کو شفا والی زندگی عطا فرمائے۔ اور ان کے بعد آج کے اس محفل پر رونق اور اس پر موجود حاضرین، موالیان، عاشقان اہل بیت اور سب کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث حقیقی کے حضور جو آج بھی پردہ غیبت میں شاہ سوار رہوار حجت الہیہ کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت کو ہٹائے اور کعبے کی چھت پر اپنے دونوں قدموں کو رنجم فرما کر ہر منکر ولایت علی کے گریبان سے جھنجھوڑ کر ان کو بتائے علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ اجازت ہے جی؟ زیادہ دیر جناب کے اور میرے جتنے بھائی پڑھنے والے ایک کثیر تعداد موجود ہے، جناب کے درمیان حائل نہیں ہونا۔ طبیعت بھی تھوڑی خراب ہے اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ جناب رجب اور شعبان کے جشن پر کر طبیعت خراب ہوئی، موسم کی خرابی، موسم کی تبدیلی کی وجہ سے طبیعت تھوڑی ڈسٹرب۔ ممبر ہے، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے۔ کبھی زندگی میں یہ دعویٰ نہیں کیا جی میں فلاں جگہ پر پڑھ کے آیا تھا اور ادھر یہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، جو کرتے ہیں مالک کرتے ہیں۔ ابھی میرے بھائی نے ایک حدیث نبوی پڑھنے کا شرف حاصل کیا تھا، میرا دل ہے کہ اسی حدیث کو لے کر تھوڑی سی گزارشات کی جائے۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، رمضان لوگوں کا مہینہ ہے، شعبان نبی نے فرمایا مجھ محمد کا مہینہ۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان نبی نے فرمایا مجھ محمد کا مہینہ ہے، رمضان امت کا مہینہ ہے۔ کیوں نہ سارے رانا کالونی گجرانوالا کا دانش مند مجمع میرے ساتھ ملے اور عالم ارواح میں نبی سے جا کر سوال کرتے ہیں، یا نبی اللہ شعبان آپ کا مہینہ ہے، یہ آپ نے فرمایا غلط ہو نہیں سکتا، شعبان آپ کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے شعبان آپ کا مہینہ ہے، لیکن شعبان آپ کا مہینہ ہوا تو ہوا کیسے؟ نہ شعبان میں آپ کی آمد ہے، نہ شعبان میں آپ کا وصال ہے۔ آپ کا مہینہ ہوا تو ہو یا ربیع الاول کا مہینہ ہو، یا آپ کا مہینہ ہو تو سفر المظفر کا مہینہ ہو، نہ شعبان میں آپ کی آمد ہے، نہ شعبان میں آپ کا وصال ہے، شعبان آپ کا مہینہ ہوا تو ہوا کیسے؟ نبی نے فرمایا ربیع الاول میں میری آمد ضرور ہے، لیکن ربیع الاول میں میں ایک بار دنیا میں آیا ہوں، شعبان کے مہینے میں میں بار بار دنیا میں آیا۔ بہت شکریہ۔ شعبان کے مہینے میں انتصار بھائی میں بار بار دنیا میں۔ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان پریشان تو نہیں بیٹھے، جو پریشان نہیں بیٹھا مل کے نعرہ حیدری۔ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے۔ کیوں برکتوں والا ہے؟ کیونکہ رمضان میں انسانوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے۔
روزے رکھے تو سبحان اللہ، سیدزادہ نے بہت خوبصورت بات کی، روزے رکھے تو روزے رکھ کے، لیکن ہر روزہ رکھنے والے کو بھی گناہ معاف نہیں ہوتے، اس روزہ رکھنے والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں جس کے دل میں علی ولی اللہ رہتا ہے، ہر روزہ رکھنے والے کے بھی گناہ معاف نہیں ہوتے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ رمضان میں قرآن آیا ہے، رمضان میں قرآن آیا ہے، تو دوسرے وجہ شعبان کی فضیلت کی بھی یہ ہے کہ رمضان میں قرآن بھی ایک دفعہ آیا ہے، شعبان میں قرآن روپ بدل بدل کر آیا ہے۔ شعبان کے 3 شعبان کو جو قرآن دنیا میں آیا وہ کتنا کریم حسین ہے، کتنا سخی ہے میرا حسین۔ 3 شعبان کو 1000 فرشتہ نہیں، 1000 فرشتوں کا قبیلہ، ایک قبیلے میں 1000 فرشتہ ہوتا ہے، اور 1000 قبیلہ فرشتوں کا دنیا میں آیا۔ جب 3 شعبان کو تقریباً کم و بیش 1 ارب فرشتہ آسمان سے زمین کی طرف آ رہا تھا، ایک جگہ پر فطرس، جناب فطرس ایک جگہ پر پڑے تھے، پر کٹے ہوئے تھے، زخمی پروں کو لے کر ایک جگہ پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے دیکھا دھڑا دھڑ فرشتوں کی قطاریں زمین کی طرف جا رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ جناب فطرس نے اپنے پر سمیٹے، جناب جبرائیل کی طرف گئے، جا کر کہتے جبریل بھیا کیا قیامت دنیا میں آنے والی ہے؟ جناب جبرائیل کہتے نہیں، قیامت تو دنیا میں نہیں آنے والی۔ کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگے آج سارے فرشتوں نے آسمان سے زمین کی طرف رخ کر لیا ہے، میں تو سمجھا قیامت دنیا میں آنے والی ہے، پتہ نہیں رانا کالونی میں کون یہ بندہ بات سمجھے گا، انتصار بھائی کون بات نہیں سمجھے گا، لیکن جو بات سمجھ گیا اس کا اپنا مقدر، جسے بات سمجھ میں نہ آئی اس کا اپنا مقدر۔ جناب جبرائیل نے اتنا خوبصورت جواب دیا، جب جناب فطرس نے جناب جبرائیل سے پوچھا کیا قیامت دنیا میں آنے والی ہے جو سارے فرشتے زمین کی طرف جا رہے ہو؟ جناب جبرائیل مسکرا کر کہنے لگے نہیں 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 نہیں، قیامت نہیں آئی، آج قیامت کا مالک دنیا میں آ گیا۔ یار بہت شکریہ، قیامت نہیں آئی، آج قیامت کا مالک دنیا میں۔ بلا تشبیہ جناب فطرس نے پر سمیٹ کر ہاتھ باندھ کر کہنے لگے جبرائیل بھائی آج مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، اللہ کا مجرم ہے، اللہ نے سزا دی ہے، اللہ کا مجرم ہے۔ پر سمیٹے کہنے لگا مجھے بھی ساتھ لے چلو، میرا طبیب آج دنیا میں آیا ہے۔ بہت شکریہ جو بندے بات سمجھے ہیں، میرا طبیب آج دنیا میں آیا۔ جناب جبرائیل نے فرشتوں کو کہا کہ آج سخی حسین کی آمد کا دن ہے، لے چلتے ہیں، گزارش نبی سے کر لیتے ہیں، شاید آج کے دن کے صدقے شفا مل جائے۔ جناب فطرس کو لے کر نبی کے دروازے پر آئے، جب دروازے پر پہنچے جناب فطرس کو دروازے سے باہر رکھا، مبارک دینے کے لیے نبی کے پاس گئے، سلام وصول کیا، سلام کا جواب دینے کے بعد نبی مسکرا کر کہنے لگے اے جبرائیل، جس مریض کو آسمان سے لے کر آئے ہو اسے دروازے سے باہر کیوں چھوڑ کر آ گئے ہو؟ جس مریض کو آسمان سے لے کر آئے ہو اسے دروازے سے باہر کیوں چھوڑ کر آ گئے؟ جناب جبرائیل گئے، جناب فطرس کو ساتھ لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جناب نبی نے کہا کہ جبرائیل فطرس کو اٹھاؤ اور حسین کے ہاتھ کے ساتھ نہیں،
حسین کے جھولے کی لکڑی کے ساتھ مس کرو. اسے حسین کا ہاتھ مس نہیں کرنا, اسے حسین کے جھولے کی لکڑی کے ساتھ مس کرو. اور سارے مل کر نبی سے کہتے ہیں یا نبی اللہ, اللہ کا مجرم ہے, اللہ کا سزا یافتہ ہے, اللہ نے اس کو سزا دی ہے. اگر شفاعت دینی ہی ہے, اگر شفاعت دینی ہی ہے تو پینگے میں حسین لیٹا ہے, ہاتھ اٹھائیے, ہاتھ اٹھا کر پروں پر مس کر دیجئے, شفا بھی مل جائے گی, فطرس کا دل بھی بہل جائے گا, شفا بھی مل جائے گی, فطرس کا دل بھی بہل جائے گا. نبی نے کہا کہ اگر آج فطرس کو حسین کے جھولے سے شفا نہ دوں تو کل کو 14ویں صدی کے ملا کو علی اصغر کے جھولے سے شفا کیسے. یا آئی یہ تو کرم حسین کا فطرس کو پر دیے, واہ واہ, یہ تو کرم حسین کا فطرس کو پر دیے, ورنہ بن پروں میں اڑانا حسین جانتے ہیں. جیو سبحان. اتنا سخی ہے حسین, جو اللہ کے مجرم ہوتے ہیں ان کو حسین شفا دیتا. اللہ کا گھر دنیا کا افضل ترین گھر ہے, لیکن اللہ کے گھر کی مٹی کھا کے شفا نہیں, حسین کے گھر کی مٹی کھا کے شفا ہے. ایک مریض ہے فطرس, دوسرا مریض ہے راہب. صرف اس مریض کی مرض کا علاج جناب کو بتا کر جناب کی زحمت تمام. راہب ضعیف المرض ایج ہے, بزرگ ضعیف عمر میں چلا گیا, لیکن اولاد نہیں. دنیا کے طبیبوں کے پاس گیا لیکن شفا نہیں ملی. کسی نے راستہ بتایا کہ مدینے میں مسلمانوں کا نبی رہتا ہے, کائنات میں جس مرض کا علاج نہ ہو اس نبی کے پاس اس مرض کا علاج ہے. بیوی سے رابطہ کیا, بیوی سے مشورہ کیا, مشورہ کر کر صلوات پڑھیے بابا سے بڑھا. بیوی سے مشورہ کیا, مشورہ کر کے مدینے کی طرف سفر کرنا شروع کیا. دن گزرے, جتنے بھی دن لگے, دن گزرنے کے بعد جب راہب مدینہ میں پہنچا, مسلمانوں سے پوچھا مسجد نبوی کا, نبی کی بارگاہ میں گیا, نبی سے جا کر گزارش کی. یہ نہیں کہا کہ میری قسمت میں اولاد نہیں, مجھے اولاد دیں. جو کہتا ہے یہ غلط کہتا ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق کے پاس اگر کوئی بندہ شفا کے لیے آئے اور نبی شفا نہ دے, یہ ناممکن بات ہے. اس بندے نے راہب نے آ کر نبی سے پوچھا کہ لوح محفوظ کا مطالعہ کیجئے, میری قسمت میں اولاد ہے یا نہیں ہے. لوح محفوظ کا مطالعہ ہوا, نبی نے فرمایا آپ کی قسمت میں اولاد نہیں. نبی کی بارگاہ سے روتا ہوا باہر نکلا. ادھر باہر نکلنا تھا کہ دو کریمین کی نظر راہب کے روتے ہوئے چہرے پر پڑی. ادھر سے امام حسین اور امام حسن نے چلنا شروع کیا, اور امام حسین نے آ کر راہب کی کلائی پکڑی. کلائی پکڑ کر کہتے نہیں ملا نا بیٹا. سبحان اللہ, جو اس بات کو سمجھے. راہب پریشان ہوا کہ میں نے اسے بتایا نہیں کہ میری یہ مرض ہے, یہ اندر تھا نہیں, اسے پتہ چلا تو چلا کیسے. امام حسین بظاہراً کم سنی عمر میں راہب کی طرف دے کر کہتے ہیں جاہل انسان کسی بھی بری عدالت میں پیش ہونے سے پہلے ایک وکیل کا ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ, کسی بھی بری عدالت میں جانے سے پہلے ایک مریض, ایک وکیل کا. چل میں تجھے اولاد لے کر دیتا ہوں. آگے آگے امام حسین چلے, پیچھے پیچھے راہب چلا. اب راہب نے امام حسین سے پیچھے پیچھے چلنا شروع تو کر دیا. اب راہب دل ہی دل میں یہ بھی خوش تھا کہ اولاد ملے یا نہ ملے, اولاد ملے یا نہ ملے, اولاد ملے یا نہ ملے, کم از کم مدینے کے کسی رئیس کے ساتھ میرا تعلق تو بن گیا ہے.
ادھر امام مسجد نبوی میں داخل ہوئے، ادھر نبی نے خطبہ روکا، ادھر امام نے مسجد نبوی میں چلنا شروع کیا، نبی نے منبر چھوڑ کر مسجد نبوی میں چلنا شروع کیا، ادھر امام مسجد نبوی کے وسط میں پہنچے، ادھر نبی مسجد نبوی کے وسط میں پہنچے، دونوں مسجد نبوی کے وسط میں پہنچے، بلا تشبیہ امام حسین کو نبی نے اٹھایا، نبی کو اٹھا کر کبھی دایاں گال چومتے ہیں، کبھی بایاں گال چومتے ہیں، کبھی دایاں گال چومتے ہیں، کبھی بایاں گال چومتے ہیں، چومتے چومتے امام نے کمسنی آنکھوں کو نبی کی طرف بلند کر کر کہنے لگے، یا نبی، اے نانا جان، راہب آیا تھا، سوالی آیا تھا، آپ نے سوال پورا نہیں کیا۔ نبی کہتے بیٹا اس نے مجھ سے مانگا نہیں، اس نے مجھ سے پوچھا ہے۔ امام کہنے لگے اگر نانا جان آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو بیٹے لے کر دے دوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو بیٹے لے کر دے دوں، اگر آپ کی اجازت ہو۔ انتصار بھائی یہ آخری جملہ ہے، منبر آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، آپ جانے رانا کالونی کا یہ مجمع جانے۔ امام کہنے لگے کہ میں اگر آپ کی اجازت ہو تو اسے بیٹے لے کر دوں۔ نبی نے کہا کہ یہ آپ کا اور راہب کا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں درمیان میں کیوں بولوں۔ ادھر نبوت نے نبوت کے منبر پر امامت کو اپنے ساتھ جگہ دی، نبوت کے منبر پر نبی کے ساتھ امامت بیٹھی، امامت بیٹھ کر امام نے بلا تشبیہ گننا شروع کیا۔ راہب ایک، آسمان کی طرف دیکھنا شروع کیا، راہب دو، آسمان کی طرف دیکھا، راہب تین، آسمان کی طرف دیکھا، راہب چار، آسمان کی طرف دیکھا، راہب پانچ، آسمان کی طرف دیکھا۔ نبی نے کہا بیٹا ایک دو تین چار پانچ کہہ کر بلا تشبیہ آسمان کی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ امام کہنے لگے نانا جان میں دیکھ یہ رہا ہوں کہ یہ جو میں ایک دو تین چار پانچ کہہ رہا ہوں لوہے محفوظ پر وہ لکھ بھی رہا ہے کہ نہیں؟ ادھر نبی نے ادھر امام نے 6-7 پورے کیے، ادھر راہب کو اطمینان ہوا، اس نے مسجد نبوی کی صفوں کو چلنا شروع کیا، آ کر امام کے پاؤں پکڑے، کریم بس، رحیم بس، مولا بس، سردار بس، کریم بس، رحیم بس، سردار بس، مولا بس۔ امام نے راہب کی کلائی پکڑی، مسجد نبوی کے وسط میں آ کر کہتے سنو راہب، اگر آج تو بس نہ کہتا قیامت والے دن تیری اولاد ایک طرف ہوتی، آدم کی اولاد ایک طرف ہوتی۔ سنو 14ویں صدی کے جاہل مولوی امام حسین کو آدم کی اولاد میں شامل کرنے والے، جو اولاد حسین عطا کرے وہ آدم کی اولاد میں شامل نہیں ہوتی تو خود حسین آدم وما علینا الا ماشاءاللہ جی، یہ ایک جشن پاک کا اعلان ہے۔